اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Subscribe and share this video as a Sadka Ejaria. فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا صَفِيرٌ وَشَحِيقٌ. لیکن جو بدبخت ہوتے ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے، وہاں چیخیں گے، چلائیں گے، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ جب تک آسمان اور زمین برقرار ہیں، الا ما شاء ربک، سوائے اس وقت کے کہ جو تمہارا رب چاہے، ان ربک فعال لما یرید، یقیناً تیرا رب جو کچھ چاہے کر گزرتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. لیکن جو نیک بخت لوگ کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی ہے، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا پروردگار چاہے، عطاء غیر مجذوذ، بے انتہا بخشش کرنے والا ہے. جنتیوں کا بھی بیان بتا دیا اور عذاب میں رہنے والوں کا بھی بتا دیا. فَلَا تَكُوا فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا، اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبے میں نہ رہیں. يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، جنہیں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ، ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ داداؤں کی اس سے پہلے تھی. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں. یعنی کہ اس سے مراد عذاب ہے کہ وہ جس کے مستحق ہیں تو اس عذاب میں ان کو کوئی کمی نہیں ملے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، پھر اس میں اختلاف کیا گیا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ، اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. انہیں تو اس میں سخت شبہ تھا. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا يُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو ہو جائے گا تو آپ کا رب اسے اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک وہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ باخبر ہے، یعنی کہ خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ. فَاسْتَقِمْ، بس آپ جمے رہیے، کما جیسا امرت، ومن تاب معک، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں. وَلَا تَطْغَوْا، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے اعمال کا خوب دیکھنے والا ہے. یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو ایک تو استقامت کی تلقین کی کر رہی ہے جو دشمن کے مقابلے میں ایک بڑا ہتھیار ہے، دوسرا حد سے بڑھ جانے سے روکا گیا جو اہل ایمان کی اخلاقی قوت اور رفعت کردار میں بہت ضروری ہے، حتیٰ کہ تجاوز دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی جائز نہیں. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور تم نہ مائل ہو اور تم نہ جھکو ظالموں کی طرف. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ تمہیں بھی آگ لگ جائے گی. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے. اس کا مطلب کہ ظالموں کے ساتھ نرمی کرتے ہوئے ان سے مدد حاصل مت کرو. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، دن کے دونوں سروں میں نماز برپا رکھو اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، بے شک کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ نصیحت ہے للذاکرین، نصیحت پکڑنے والوں کے لیے. دونوں سروں سے مراد بعض نے صبح اور مغرب اور بعض نے عشاء اور مغرب دونوں کا وقت مراد لیا ہے. اب یہاں پر صاف طور پر حدیث سے بھی صراحتاً موجود ہے کہ 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک اس کے مابین ہونے والے گناہوں کو دور کرنے والے ہیں، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے. ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بتلاؤ اگر تم میں سے کسی دروازے پر کوئی بڑی نہر ہو، وہ روزانہ
اس میں 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے بعد اس کے جسم میں میل کچل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا نہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح 5 نمازیں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہوں اور خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، بس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو کیا کرتے تھے؟ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے تھے، إِلَّا قَلِيلًا، سوائے چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی۔ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَمَا كَانُوا مُجْرِمِينَ، ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس سے انہیں آسودگی دی گئی اور وہ گنہگار تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک ہی گروہ کر دیتا۔ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے۔ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، انہیں تو اسی لیے پیدا کیا۔ اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہے کہ میں جہنم کو لَأَمْلَأَنَّ، بھروں گا، کس سے؟ جنتی والناسی، جنوں اور انسانوں سے، سب سے، جنوں اور انسانوں سب سے بھروں گا۔ یعنی اللہ کی تقدیر اور قضا میں یہ بات ثابت ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت کے اور کچھ ایسے ہیں جو جہنم کے مستحق ہوں گے، اور جنت اور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دیا جائے گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا، موعظۃ وذکریٰ للمؤمنین، جو نصیحت اور واعظ ہے مومنوں کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، ایمان لا لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمینوں اور آسمانوں کا علم الغیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، تمام معاملات کا رجوع اسی کی طرف ہے، بس تجھے اس کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ Subscribe and share as a Sadk Jaria.